ایک طرف رحمان کی آواز ہے اور دوسری طرف شیطان کھینچتا ہے۔ غلامی کا محل بہرحال صحرا کی آزادی سے کمتر ہی ہوتا ہے، اور رہنے کے لیے انسان کو بیابان اور صحرا مل جائے، لیکن آزادی ہو انسان کو کہ عظمت وسائل سے نہیں، کردار اور ایمان سے آتی ہے۔ یعنی بڑے مقاصد کے لیے آرام اور سہولت کو چھوڑنا پڑتا ہے اور خطرہ مول لینا پڑتا ہے۔ میری ہوا، میری آرزو یہ ہے کہ میں کسی طرح بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ جاؤں، مادی لحاظ سے کمزور ہو جاؤ لیکن روحانی لحاظ سے کبھی کمزور اور غریب نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ مجلس اقبال میں ہم نے ارمغان حجاز سے 2 رباعیاں آخری وہ ہم نے پڑھی تھی، جس کے بعد اگلا باب پھر شروع ہوتا ہے۔ تو ان 2 رباعیوں میں جو علامہ نے بیان کیا، ان میں ایک تو رباعی جو اقبال نے پہلی رباعی تو دے دی تھی کسی کو تحفے میں، اور انہوں نے اقبال سے وہ رباعی مانگی تھی تو اقبال نے ان کو وہ تحفے میں دے دی، اور پھر دوسری رباعی کچھ مختلف وہ پھر اقبال نے تحریر کی تھی جو ارمغان حجاز میں ہے۔ جو تحفے میں دی وہ رباعی یہ تھی کہ تو غنی از ہر 2 عالم من فقیر، ور حسابم راتو بینی ناگزیر، کہ اللہ تیری ذات بے نیاز ہے ہر 2 عالم سے، اور جب کہ میں فقیر ہوں۔ تو غنی از ہر 2 عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، کہ تیری ذات بے نیاز ہے اور دونوں عالم سے بے نیاز ہے، جبکہ میں فقیر ہوں، اور روز محشر قیامت کے دن میرا ایک عذر ہے وہ تو قبول کر لے۔ یعنی ایک گزارش ہے، ایک درخواست ہے، اے مولا تو وہ قبول کر لے۔ وہ درخواست کیا ہے کہ ور حسابم رات بینی ناگزیر، اگر میرا حساب لینا تیری نظر میں، اگر تو دیکھتا ہو کہ میرا حساب لینا ضروری ہے، تو بس میری یہ درخواست اور یہ گزارش ہے کہ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، تو میرے اس حساب و کتاب کو اے اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے پوشیدہ کر کے میرا حساب و کتاب لینا۔ یہاں تک یہ رباعی پوری ہو جاتی ہے۔ اب واضح بات ہے کہ اقبال یہ کیوں عرض کرتے ہیں کہ مولا میرا حساب نگاہ مصطفیٰ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے اور آپ کی نظروں سے پوشیدہ کر کے میرا حساب لینا۔ یعنی اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں بڑا گناہ گار ہوں اور خطا کار ہوں، تو میں نے اپنی زندگی میں بڑی نافرمانیاں کی ہیں، تو میں اگر تو میرا حساب و کتاب قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے گا، تو میرے حساب و کتاب سے جو میری نافرمانیاں اور میری معصیت کاریاں جو سامنے آئیں گی، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر دکھے گا، آپ کو تکلیف ہوگی کہ یہ میرا امتی ہے اور اتنا نافرمان اور اتنا گناہ گار۔ اقبال در حقیقت یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ یہ رباعی بھی اقبال ہی کے نام سے نقل کی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، لیکن اقبال نے یہ تحفے میں دے دی تھی ایک صاحب کو۔ اب گزشتہ مجلس اقبال میں ہم نے جو 2 رباعیاں پڑھی تھیں، ایک رباعی جو اس کی جگہ پھر اقبال نے لکھی وہ یہ تھی کہ بے پایاں چوں رسد ای عالم پیر، شود بے پردہ ہر پوشیدہ تقدیر، کہ اے اللہ جب یہ عالم پیر، یہ بوڑھا جہان جب اپنے انجام کو پہنچ جائے، یعنی اپنے خاتمے کو پہنچ جائے، اور ہر پوشیدہ چیز کھل کر سامنے آ جائے، جیسے قرآن مجید نے بھی
میں نے حوالوں کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا، اپنی خبریں زمین نکال دے گی، انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنا بوجھ نکال دے گی، ساری خبریں سامنے آ جائیں گی۔ تو اقبال دوسرے شعر میں کہتے ہیں کہ مکن رسوا حضور خواجہ مارا، حساب من ز چشم اون نہاگیر، کہ اللہ مجھے خواجہ ماں یعنی ہمارے خواجہ، ہمارے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسوا نہ کرنا، میرا حساب آپ کی چشم سے، آپ کی نگاہوں سے اے مولا میرا حساب چھپ کر لینا، یعنی رسول اللہ کے سامنے میرا حساب نہ لینا، یعنی شرمندگی کا احساس، کم مائگی کا احساس اور اپنے اعمال کے بارے میں شرمندگی کا جو احساس ہے، یہ اقبال یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو گزشتہ مجلس میں ہم نے دوسری ربائی پڑھی تھی، وہ میں دہرا اس لیے رہا ہوں کہ اسی سے متعلق میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک واقعہ جو اقبال نے بیان کیا خود، پھر اس کو شعری انداز میں بھی اقبال نے پھر اس کو ڈھالا، وہ کیا ہے وہ میں پھر آپ کو ابھی اس ربائی کے بعد سناتا ہوں۔ اور اسی نسبت اور اسی حوالے سے پھر جو میں نے آج کا جو موضوع سوچا وہ یہ کہ نوجوانوں کے حوالے سے اقبال نے اپنے پورے کلام میں، کلیات میں اقبال نے کہاں کہاں نوجوانوں کا ذکر کیا اور ان سے اقبال نے کیسے خطاب کیا ہے اور کس طرح ان کو نصیحت کی ہے، وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ بدن و ماند و جانم در تگ و پوست، سوئے شہرے کے بتہا در راہ اوست، تو باش اینجا وبا خاصاں بیامیز، کہ من دارم ہوائے منزل دوست۔ اقبال کہتے ہیں کہ بدن و ماند، کہ میرا جسم تو تھک گیا ہے اور تھک کر پیچھے رہ گیا ہے، جانم در تگ و پوست، اور جب کہ میری جان، میری روح جو ہے وہ دوڑ دھوپ میں لگی ہوئی ہے، کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ وہ کوشش کیا ہے؟ سوئے شہرے کے بتہا در راہ اوست، اس شہر کی طرف کہ جس کی راہ میں بتہا آتا ہے، یعنی مدینے کی طرف میری روح دوڑ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، اس شہر کی طرف کہ جو شہر بتہا کے درمیان راستے میں آتا ہے، بتہا جس کے راستے میں آتا ہے۔ تو باش ایجا و باخاصاں بیامیز، تو اقبال کہتا ہے کہ تو یہاں ٹھہر، یعنی اب اقبال نے مکۃ المکرمہ میں اپنا عمرہ ادا کر لیا، یعنی اپنے تخیل اور خیال میں کعبۃ اللہ کی زیارت کر لی اور جو مناسک ہیں وہ بھی ادا کر لیے۔ اب اقبال بے چین ہے، اب کہتا ہے کہ تو یہاں بیٹھ اور اپنے خاص باخاصاں بیامیز، اور اپنے خاص بندوں میں بیٹھ، دوستوں میں، یاروں میں، کہ من دارم ہوائے منزل دوست، کہ لیکن کہ میں تو اپنے دوست کی منزل پر پہنچنے کی آرزو رکھتا ہوں، میری ہوا، میری آرزو یہ ہے کہ میں کسی طرح بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ جاؤں، آپ کے قدموں میں پہنچ جاؤں، میری یہ آرزو اور میری یہ خواہش ہے۔ جسم تو تھک گیا ہے لیکن روح جو ہے وہ کوشش میں لگی ہوئی ہے اس شہر کی طرف کہ جس کے راہ میں بتہا آتا ہے، مکہ آتا ہے۔ تو یہاں بیٹھ اپنے دوستوں میں، یاروں میں، اور ان سے گھل مل، جبکہ میں تو اپنے دوست کے گھر جانے کی خواہش رکھتا ہوں۔ اب یہ اقبال نے یہاں پر بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد آئیے کہ جو واقعہ ہے جو اقبال نے بیان کیا ہے، اور یہ واقعہ بڑا پرسوز ہے اور اس سے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کی گھٹی میں کس طرح احساس ایمان اور محبت رسول، کس طرح اقبال کو گھٹی میں یہ سب کچھ دیا گیا تھا۔ آغاز سے کس طرح اقبال کی تربیت کی گئی تھی کہ قرآن سے اقبال کا تعلق اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق شروع سے اقبال کا مضبوط ہو گیا۔
اب اقبال بتاتے ہیں کہ میرے لڑکپن کا زمانہ تھا اور بلکہ آغاز عہد شباب تھا، تو ایک دن ایک فقیر، ایک گداگر بھکاری ہمارے گھر کے دروازے پر آیا اور اونچی اونچی آواز سے وہ بھیک مانگنے لگا۔ تو میں نے چاہا کہ یہ ٹل جائے، لیکن وہ بھیک مانگتا رہا، اونچی اونچی آواز سے وہ بولتا رہا جیسے فقیر بولتے ہیں۔ تو مجھے شدید غصہ آیا، تو میں نے غصے میں، مجھے اچھے اور برے کی تمیز نہ رہی، تو میں نے اس کے سر پر، ایک لاٹھی تھی میرے پاس، ڈنڈا سا تھا، لاٹھی سی تھی، وہ میں نے اس کے سر پر دے ماری۔ اس نے ادھر ادھر سے جو بھیک جمع کی تھی، جو اس کے پاس جو کچھ جمع تھا، وہ پیسے تھے، وہ آٹا تھا، وہ جو کچھ بھی تھا، وہ اس کی جھولی سے زمین پر گر گیا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ میرے والد یہ منظر دیکھ رہے تھے، تو وہ میری اس حرکت سے بے حد دکھی ہوئے اور چہرہ ان کا مرجھا گیا اور افسردگی چھا گئی۔ ان کے لبوں سے، ان کے منہ سے ایک جگرسوز آہ نکلی اور دل ان کے سینے میں تڑپ اٹھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ مجھے یہ دیکھ کر بڑی ندامت ہوئی اور بڑی خفت ہوئی کہ میں نے اپنے والد کو تکلیف پہنچائی ہے، اور مجھے اس پر بے چینی بھی ہوئی کہ اب اس کی تلافی کیسے ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے اسی حالت میں، کہ میں اسی کیفیت اور حالت میں تھا کہ میرے والد مرحوم مجھے کہنے لگے کہ اقبال، امت مسلمہ مسلمان کل قیامت کے روز اپنے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جمع ہوگی، ساری امت رسول اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوگی۔ جب وہ جمع ہوگی تو اقبال کہتے ہیں کہ اب امت میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے، غازی بھی ہوں گے، حفاظ حدیث بھی ہوں گے، قرآن بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، اکابر امت بھی ہوں گے، زاہد، عالم، ہر طرح کے لوگ آپ کی بارگاہ میں موجود ہوں گے۔ تو اگر اس فقیر نے رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ فریاد کی اور عرض کی کہ اس نوجوان نے مجھ سے زیادتی کی تھی دنیا میں اور میرے ساتھ برا سلوک کیا تھا، تو پھر اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مخاطب ہوں گے۔ اب سنیے، اقبال نے اسے اشعار میں اپنے بیان کیا ہے، فارسی اشعار میں کہتے ہیں کہ حق جوانے مسلم باتو سپرد کو نصیب از دبستانم نبرد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مجھے یہ فرمایا اور اس فقیر نے رسول اللہ کی بارگاہ میں صدا بلند کی اور یہ عرض کی اور فریاد کی کہ اس نوجوان نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی دنیا میں، تو رسول اللہ نے تو مجھے ہی فرمانا ہے، میں تمہارا باپ ہوں، والد ہوں۔ اب اقبال کہتے ہیں کہ کیا رسول اللہ فرمائیں گے، مخاطب ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان نوجوان کو تیرے سپرد کیا تھا کہ تو اس کی صحیح تعلیم کرے، تو اس کی صحیح تربیت کرے، لیکن اس نوجوان نے میرے دبستان سے، یعنی میری ادب گاہ سے، میرے اس گلستان سے کوئی سبق حاصل نہ کیا۔ یہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ مجھے فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے سپرد ایک نوجوان مسلمان کیا تھا کہ تو اس کی صحیح تربیت کرے، اس کو صحیح تعلیم دے، اس کے اخلاق کو سنوارے اور اس کا تزکیہ کرے، اس کی تطہیر کرے، لیکن اس نوجوان نے میری ادب گاہ سے، میرے دبستان سے، میرے گلستان نبوت اور رسالت سے کوئی سبق حاصل نہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گے از تو این یک کر آساں ہم نشد، یعنی انبار گل آدم نشد، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تو اتنا آسان سا کام بھی تو انجام نہ دے سکا، اتنا آسان کام بھی تو انجام نہ دے سکا، یعنی یہ جو انبار گل ہے، مٹی کا تودا، مٹی کا ڈھیر، کیا تو اس کو آدمی نہ بنا سکا؟
اس کو انسان نہ بنا سکا، آدمیت اس کے اندر تو پیدا نہ کر سکا؟ اتنا آسان کام اے اقبال کے باپ تجھ سے یہ کام نہ ہوا؟ اب آگے دیکھیے، والد نے یہ فرمایا کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ملامت میں بھی نرم گفتار ہی ہوں، یعنی آپ کا لہجہ تو نرم ہی ہوگا، رحمت والا ہوگا، مگر میں تو سخت خفیف اور شرمندہ ہوں گا۔ اور پھر مجھے میرے والد نے مخاطب ہو کر کہا، بیٹا ذرا سوچو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جمع ہونے کا منظر ذرا تصور میں لاؤ، اور پھر میری یہ سفید داڑھی دیکھو، اور میری امید و بیم کے لرزے کو نگاہ میں رکھو۔ اس کے بعد بڑے دردمندانہ لہجے میں کہنے لگے، بر پدر این جور نازیبا مکن، پیش مولا بندہ را رسوا مکن۔ کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے اقبال، اپنے باپ پر یہ نازیبا ظلم نہ کر، اور کل آقا کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس غلام کو رسوا نہ کر، رسول اللہ کے اس غلام کو رسوا نہ کر۔ غنچئی از شاخ سارے مصطفیٰ، از بہارش رنگ و بو باید گرفت، گل شو از باد بہار مصطفیٰ، بہرائے از خلق او باید گرفت۔ کہا کہ اے میرے بیٹے، تو شاخسار مصطفیٰ کا ایک غنچہ ہے، یعنی شاخسار سے مراد جو سرسبز گھنا حصہ ہوتا ہے درخت کا، جو شاخیں ہوتی ہیں، کہ تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاخسار کا ایک غنچہ ہے جو ابھی کھل رہا ہے، ابھی پھول نہیں بنا۔ از بہارش رنگ و بو باید گرفت، کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بہار سے شگفتہ ہو کر، نسیم بہار سے شگفتہ ہو کر تو پھول بن جا۔ گل شو از باد بہار مصطفیٰ، تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار سے رنگ اور بو حاصل کرنا چاہیے، اور بہرے از خلق او باید گرفت، اور اے میرے بیٹے، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کی، خلق کی اتباع کرنی چاہیے، پیروی کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے، یہ اقبال کی تربیت ہے بچپن میں، نوجوانی میں، کہ کس طرح والد نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے بیٹے کی اخلاقی تربیت فرمائی۔ صرف خالی خولی تربیت نہیں فرمائی، بلکہ اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے عقیدت اور محبت اور جو تعلق ہے اس کو بھی زندہ کر دیا، بتا دیا کہ بیٹا یہ نظر میں رکھو، یہ اپنی سوچ میں رکھو کہ کل قیامت کے دن تمہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونا ہے، اور وہاں پر اپنے اعمال کا اور اپنے اخلاق کا تمہیں وہاں پر بھی جواب دینا ہے۔ اور پھر وہ جو ساری جو ایک اقبال کی جو تربیت اور اقبال کی جو جھلک ہے، وہ پھر ساری اقبال کی زندگی میں نظر آتی ہے، ساری زندگی میں نظر آتی ہے۔ اب دیکھیے، اقبال ایک جگہ کہتے ہیں کہ چوں بنام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود۔ کہتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہوں، جب آپ کے اسم گرامی لیتا ہوں اور میں درود بھیجتا ہوں، تو اقبال کہتے ہیں کہ میں شرمندگی سے پسینے میں بھیگ جاتا ہوں، یعنی میں کہاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود کہاں، آپ کا مقام و مرتبہ، کہ میں جب اپنی حالت کو دیکھتا ہوں تو میں پسینے میں بھیگ جاتا ہوں۔ از خجالت آب می گردد وجود، میرا وجود شرمندگی کے پسینے سے بھیگ جاتا ہے، پانی سے بھیگ جاتا ہے۔ اقبال کے کلام میں تو دو ہی باتیں، ایک قرآن کا ذکر کثرت سے ملتا ہے، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ذکر ملتا ہے، اور ان دونوں کی روشنی میں پھر اقبال امت اور اپنی قوم کی رہنمائی کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ دو چشمے ہیں جن سے تم تعلق توڑ چکے ہو، یہ دو ستون ہیں اور یہ دو سمندر ہیں کہ جن سے تم اپنی پیاس کو بجھاؤ تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو۔
اقبال کے فکر میں یہی دو ہیں بس، قرآن اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری بات اپنی قوم اور امت، اس کی رہنمائی اقبال پھر قرآن اور سنت کی روشنی میں کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک اور ربائی ہے، اقبال کہتے ہیں کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش برو ید آرزو، یا زنور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ کہتے ہیں کہ اس جہان رنگ و بو میں جدھر بھی دیکھ لیں، جدھر بھی چلے جائیں، اور اس کی خاک سے جنم لینے والی ہر آرزو، ہر تمنا، یا تو نور مصطفیٰ کی چمک لیے ہوگی، یا ہنوز، یا ابھی مصطفیٰ کی تلاش میں ہوگی۔ بس یہی چیز ہے اس دنیا میں، یا تو تلاش مصطفیٰ میں ہے، یا پھر یہ ہے کہ نور مصطفیٰ کی چمک اور روشنی لیے ہوئے، یعنی اس کائنات میں یہی کچھ ہے، یا تو نور مصطفیٰ کو پا لینے والے ہیں، یعنی قرآن کو پا لیا، وحی کو پا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میسج، جو پیغام لے کر آئے اس کو حاصل کر لیا، اس کو ڈھال لیا، یا پھر یہ ہے کہ انسانیت ابھی نور مصطفیٰ کی تلاش میں ہے، مصطفیٰ کی تلاش میں۔ بس یہ دو ہی سفر ہیں اس کائنات کے، اس انسان کے جو مٹی سے پیدا ہوا ہے، یا تو وہ مصطفیٰ کے نور کو پا چکا ہے، یا پھر مصطفیٰ کے ابھی تلاش میں ہے۔ تو در حقیقت اگر اسے بھی ہم سمجھیں تو بات وہی ہے کہ رسول اللہ کی ذات اقدس جو قرآن کی عملی تفسیر و تعبیر ہے، قرآن میں ڈھلی ہوئی ہے آپ کی شخصیت، در حقیقت بات وہی ہے کہ یا تو پا لیا، یا ابھی یہ کائنات اور یہ انسان ابھی اپنے سفر میں اور مصطفیٰ کی تلاش میں ہے، نور مصطفیٰ کی تلاش میں ہے۔ اس طرح کی بہت سی رباعیاں اور بہت سا کلام اقبال کے ہاں ملتا ہے۔ اب آئیے ذرا کہ اقبال نے جو نوجوانوں سے خطاب کیا اور کس طرح اقبال نے ان کو، نوجوانوں کو جگایا اور ان کو ماضی سے متعلق کیا، ان کو جوڑا، ان کو بتایا کہ بھئی تمہارے اسلاف کون تھے، کیسے تھے، مسلمانوں کو ماضی میں جو غلبہ، اقتدار، عزت اس کائنات میں ملی وہ کس بنیاد پر تھی۔ اقبال اس سے آگاہ کرتے ہیں، سنیے ذرا۔ یہ ارمغان حجاز میں ہی یہ ایک نظم ہے، اور یہ نظم چونکہ ارمغان حجاز کے دو حصے ہیں، ایک فارسی میں، ایک عربی، ایک اردو میں ہے۔ ہم چونکہ فارسی کا حصہ پڑھ رہے ہیں تو لیکن یہ جو نظم میں بیان کر رہا ہوں یہ اردو میں ہے۔ بوڑھے بلوچ کی نصیحت بیٹے کو، یعنی جیسے باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، یہ اسلوب بھی قرآن مجید میں جیسے حضرت لقمان نے نصیحت اپنے بیٹے کو کی ہے، اور یہ وہ اسلوب ہے قرآن کا کہ باپ اپنے بیٹے کو کس طرح نصیحت کرتا ہے، اس سے کیا چاہتا ہے، اس کو کس طرح دیکھنا چاہتا ہے، اس کی خواہش کیا ہے۔ اقبال نے یہاں پر ایک عمر رسیدہ بلوچ ہے، اور بلوچ قوم کی اپنی ایک تاریخ ہے، ان کی تہذیب ہے، کلچر ہے، ان کی ثقافت ہے، تو اقبال نے یہ انتخاب کیا اور وہ اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتا ہے ذرا سنیے۔ اور اس سے در حقیقت اقبال نوجوان، جو امت کے نوجوان ہیں، مسلمان ہیں، ان کو در حقیقت خطاب کر کہتے ہیں کہ ہو تیرا بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا۔ یعنی اپنے صحرا کی ہوا کو پسند کرنا سیکھ، اس آزاد بیابان و صحرا سے بہتر نہ دلی ہے نہ بخارا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تیری جو سرزمین ہے، تیرا جو صحرا ہے، تیرا جو بیابان ہے، تیرا جو ریگستان ہے، تو جہاں پر بھی رہتا ہے اپنی مٹی پر رہنا، اپنی مٹی پر زندگی گزارنا سیکھو۔ باقی یعنی دلی یا بخارا کہ جو اپنے وقت میں ایک بڑے اعلیٰ قسم کے شہر تھے، مقامات تھے، یعنی اس سے کوئی امید لگانے کے بجائے یا اس کی طرف دیکھنے کے بجائے جو اپنی سرزمین ہے، اپنی طاقت اور قوت ہے، اپنی جو خودی ہے، اس کو پہچانو۔ غلامی کا محل بہرحال
صحرا کی آزادی سے کمتر ہی ہوتا ہے۔ محل مل جائے، سونے کا نوالہ مل جائے، لیکن غلامی میں ملے تو اس سے بہتر کیا ہے؟ انسان کو سونے کا نوالہ نہ ملے، سوکھا اور سادہ نوالہ مل جائے، اور رہنے کے لیے انسان کو بیابان اور صحرا مل جائے، لیکن آزادی ہو انسان کو، انسان آزادی سے سوچے، آزادی فکر سے زندگی گزارے۔ اب اس کے بعد آگے اقبال کہتے ہیں کہ جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل، وادی یہ ہماری ہے وہ صحرا بھی ہمارا۔ کہ جیسے سیلاب چلتا ہے نا، تو وہ کسی رکاوٹ کو بالکل خاطر میں نہیں لاتا۔ تو اقبال کہتا ہے کہ اے نوجوان، اے میرے بیٹے، تم بھی اسی بے باکی اور آزادی سے بڑھتے چلے جاؤ، آگے آؤ۔ تمہاری جو پہچان ہے، تمہاری جو آئیڈینٹی ہے، اس کا دائرہ وسیع ہے۔ وادی بھی تمہاری ہے اور صحرا بھی تمہارا ہے، یعنی آزادانہ حرکت اور وسیع النظری۔ فرمایا کہ یہ مومن کی شان ہے، اس سے مومن کی عزت ہے۔ آگے پھر نوجوانوں سے یہ کہتے ہیں کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ کہ دنیا میں جد و جہد، محنت، کوشش میں، یعنی دنیا میں جو کوشش اور محنت ہے، اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ غیرت۔ یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ غیرت کے ساتھ آپ آگے بڑھیں، غیرت کے ساتھ آپ کوشش کریں، محنت کریں اور اپنے سفر کو جاری رکھیں۔ اور یہی غیرت جو ان سے ہوتی ہے، یہ درویش کے سر پر بادشاہ کا تاج رکھ دیتی ہے۔ اب یہ غیرت وہ نہیں جو ہمارے ہاں جس کا تصور اور خیال کیا جاتا ہے۔ اس غیرت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس میں کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے، قناعت ہوتی ہے، جس میں استقامت ہوتی ہے، ثابت قدمی ہوتی ہے، اس میں صبر ہوتا ہے، ڈٹرمینیشن ہوتی ہے، ول پاور ہوتی ہے۔ یہ در حقیقت یہ غیرت ہے۔ اب اس سے آگے اقبال کہتے ہیں کہ حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ اقبال ہمارا تعلق اپنے اسلاف سے، اساتذہ سے، شیوخ سے کاٹتے نہیں ہیں، یعنی وہ ایسے کوئی جدید مفکر نہیں ہے کہ جو آپ سے کہیں کہ بس آپ اپنے ماضی سے بالکل بے نیاز ہو جائیں، اپنے اسلاف سے اور اپنے بڑوں سے بالکل اسلامی ورثہ جو 1400 سال 1500 سال کا ہے اسے اٹھا کر پس پشت پھینک دیں یا رکھ دیں۔ نہیں، کہتے ہیں کہ حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو کامل لوگ ہوتے ہیں نا، صالح لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، زاہد و عابد لوگ ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، للہیت رکھنے والے ہوتے ہیں، اخلاص رکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، تقویٰ کی دولت رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اقبال کہتے ہیں کہ ان کے پاس پوشیدہ ہنر ہوتا ہے۔ وہ پوشیدہ ہنر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نفس کو، کمزور نفس کو فولادی کردار میں ڈھال دینا۔ کمزور نفس لے کر آتے ہیں، خواہشات کا مارا ہوا نفس، گناہوں کا مارا ہوا نفس، لیکن یہ ایسی نظر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ تمہیں بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ تم کمزور آتے ہو تو یہ تمہیں ایمان کی طاقت اور قوت تم کو عطا کرتے ہیں۔ ان کی صحبت، ان کی محفل، ان کی مجلس تمہیں سنوار دیتی ہے۔ تم اخلاقی خرابیوں کے ساتھ آتے ہو، برائیوں کے ساتھ آتے ہو، تم نے اپنے آپ کو بہت کمزور کر لیا ہوتا ہے باطنی حوالے سے، روحانی ایمانی حوالے سے، لیکن ان کی صحبت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے پاس پوشیدہ ہنر ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، لیکن ان کے پاس بیٹھنے سے تمہاری اصلاح ہوتی ہے اور تم فولادی کردار کے مالک ہو کر ان سے اٹھ کر جاتے ہو۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کرو، نوجوانوں سے کہتے ہیں، اس لیے کہ نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جذباتیت آگے ہوتی ہے، نتائج پہ نظر نہیں ہوتی، کانسیکوینسز سے واقفیت نہیں ہوتی۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں دنیا کا پہلا فرد ہوں جو تجربہ کرنے چلا ہوں، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے بڑے بھی موجود ہیں، وہ تجربہ کار بھی ہیں، وہ علم والے بھی ہیں، یا نہیں ہیں تو وہ ایسے تلاش کر لے، ان کی صحبت میں بیٹھے۔ تو نوجوان کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جذباتیت ہوتی ہے بہت زیادہ، جو سوچنا جو کرنا وہ جذباتیت سے کرنا۔ اگر اس کے ساتھ
بڑوں کا تجربہ، بڑوں کی حکمت وہ ساتھ شامل ہو جائے تو پھر تو سبحان اللہ۔ اقبال اسی بات کی تعلیم یہاں پر دیتے ہیں۔ خارا سے مراد ہوتا ہے پتھر، چٹان، یعنی شیشہ تو نازک ہوتا ہے نا، ٹوٹ جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ جو کامل انسان ہوتے ہیں، یہ صالح لوگ جو ہوتے ہیں، یہ شیشے کو بھی خارا بنا دیتے ہیں، مضبوط، طاقتور بنا دیتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ یہ سارا خطاب نوجوان سے ہو رہا ہے، یعنی جو بوڑھا بلوچ ہے، بوڑھا شخص ہے، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے۔ اب وہ گویا کہ وہ بوڑھا شخص، آپ سمجھ لیجئے کہ وہ علامہ اقبال ہے، اور وہ اپنی قوم کے نوجوانوں کو نصیحت کر رہے ہیں، ان سے خطاب کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یعنی یہ جو شعر ہے نا، یہ اقبال کے فلسفے کا ایک سینٹرل پوائنٹ آپ اس کو کہہ لیجئے، مرکزی نقطہ ہے کہ قومیں کہاں سے بنتی ہیں؟ افراد سے بنتی ہیں۔ تو پھر ہر فرد کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنوارے، اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائے، اور ہر فرد اپنی قوم کی قسمت کو بدل سکتا ہے۔ سفر تو فرد سے شروع ہوتا ہے، فرد کی اصلاح کا کام ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں جب آغاز فرمایا آپ نے، تو آپ نے فرد پر ہی محنت کی تھی۔ پھر ابو بکر جیسے پیدا ہوئے، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا امیر حمزہ، بڑے بڑے لوگ پھر پیدا ہوئے، فرد پر محنت کی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ فرد افراد بنے، افراد سے پھر ایک قوم وجود میں آ گئی، اور پھر وہ کیسی قوم ہے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص، کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ۔ بہت گہری بات ہے اس میں کہ وہ لوگ کہ جو عیاشی کی زندگی، تن پروری کی زندگی گزارتے ہیں، آسانی کی زندگی گزارتے ہیں، تو ایسے لوگ دریا کی جو دولت ہوتی ہے اس سے ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ یعنی ان کو اپنی زندگی میں کچھ حاصل نہیں ہوتا اگر یہ خطرے مول نہیں لیتے، اگر محنت نہیں کرتے۔ غواص سے مراد ہے غوطہ خور، جو غوطہ لگاتا ہے۔ اگر وہ کنارے پر بیٹھا رہے اور گہرے پانی میں نہیں اترتا تو وہ کبھی بھی موتی کو نہیں پا سکتا، صدف کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی بڑے مقاصد کے لیے آرام اور سہولت کو چھوڑنا پڑتا ہے اور خطرہ مول لینا پڑتا ہے۔ اب اس کے بعد اقبال کہتے ہیں کہ دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ یعنی اگر کوئی قوم اپنا نظریہ، اپنا دین، اپنا مذہب اگر چھوڑ کر یہ سمجھتی ہے کہ وہ آزاد ہو جائے، تو اس تجارت میں، اس سودے بازی میں مسلمان کو سوائے خسارے کے کچھ نہیں ملنا۔ یعنی دین کا دامن ہر صورت میں پکڑے رکھو، ثابت قدم رہو، دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہ کرو۔ باقی معاملات ہیں زندگی کے، وہاں پر انسان بہت کچھ سوچتا بھی ہے، جو دین کی مبادیات ہیں، دین کی تعلیم ہے، جو وحی الہی ہے، جو اللہ کا حکم ہے، اس پر تو کوئی بھی کمپرومائز کرنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اللہ نے جو حقوق اور جو فرائض ہم پر لازم کیے ہیں تو ان کی پابندی ہر صورت میں ضروری۔ جو نص قطعی جس کو کہا جاتا ہے، جو خدا کا ایبسلیوٹ جو حکم ہے، تو اس پر تو کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ تو اقبال یہی کہتا ہے کہ اگر ان دین پر اگر کوئی کمپرومائز کر کے اور وہ کہتا ہے کہ تو اس طرح آزادی مجھے مل جائے گی، تو کہا کہ بھئی اس تجارت میں تو مسلمان کا خسارہ اور نقصان ہی ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ گفتگو اقبال نوجوانوں سے کر رہے ہیں۔ ایک شعر اقبال کا تفسیر مانگتا ہے، تشریح۔ ایک شعر پر گھنٹہ گھنٹہ بات ہو سکتی ہے کہ اس میں کس طرح اقبال جو فکری گمراہیاں ہیں ان کی جڑوں کو اقبال کیسے کاٹ رہے ہیں یہاں پر، اپنے دور میں، اپنی تاریخ میں اور اپنے زمانے میں جو گمراہیاں پھیلائی گئیں اور جو نظریات عام ہوئے،
ان میں سے ایک ایک پر بات کی جائے تو بڑا وقت صرف ایک شعر پر لگ جاتا ہے۔ اب اس سے آگے دیکھیے، فرمایا کہ دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ اب یہ روح و بدن کا جو مارکا ہے، جنگ ہے، یہ اقبال کے زمانے میں بھی یہ مارکا اور یہ جنگ تھی، اور آج بھی یہ روح و بدن کی جنگ جاری ہے۔ یہ ہر ادارے میں ہے، ہر گھر میں ہے، ہر جگہ پر یہ جنگ جاری ہے۔ وہ جنگ کیا ہے؟ بلکہ اب تو اور زیادہ تیز ہو گئی یہ جنگ، اور بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس جنگ میں ہزیمت اٹھا رہے ہیں، شکست اٹھا رہے ہیں۔ ہم اپنی نوجوان نسل کی اس طرح تربیت نہیں کر پائے جس طرح تربیت کرنی چاہیے تھی ہمیں، اور اقبال یہ بات 80 سال 90 سال پہلے یہ بات کہتے رہے۔ اب روح سے مراد کیا ہے؟ یعنی اخلاق ہے، روحانیت ہے، انسانیت ہے، دین ہے۔ بدن کیا ہے؟ مادہ پرستی ہے، نفس پرستی ہے، طاقت کی پوجا ہے۔ یہ اقبال کہتے ہیں کہ دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ آج دیکھ لیجئے یہی صورتحال ہے دنیا میں، کہ روح اور بدن کا جو مارکا ہے وہی درپیش ہے۔ ایک طرف اخلاقیات ہے، ایک طرف روحانیت ہے، ایک طرف انسانیت ہے، ایک طرف دین ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ میٹیریلزم ہے، نفس پرستی، اپنی پوجا ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش کو ہی اپنا رب بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا؟ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ خلف کے بعد، اسلاف کے بعد آنے والے جو ناخلف ہیں، ان میں دو خرابیاں ہیں۔ نماز کو ضائع کرتے ہیں، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اسی کے ہاتھوں قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ مارکہ روح و بدن ہے جسے اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر برپا ہے۔ اس وقت بھی تھا اور آج بھی یہ مارکہ روح و بدن برپا ہے۔ ایک طرف رحمان کی آواز ہے اور دوسری طرف شیطان کھینچتا ہے۔ شیطان کے پاس اپنی بنائی ہوئی جنت ہے، اپنا بنایا ہوا ایک جہان، ایک طریقہ ہے اس کا، دوسری طرف رحمان آواز دیتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمان معاشروں میں اجنبی آواز اس وقت قرآن کی آواز ہے، خدا کی آواز ہے۔ ہر آواز پر کان ہم دھرتے ہیں، لیکن خدا کی آواز پر، قرآن کی آواز پر ہماری توجہ کم ہوتی ہے بدقسمتی سے۔ اور اقبال یہی باتیں اپنی شاعری میں، اپنی نثر میں اقبال انہی باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ اب اس سے آگے دیکھیے، فرمایا کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیاوی وسائل سے بالکل بے پرواہ ہو جائے انسان، غافل ہو جائے۔ قرآن نے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِعَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، فرمایا کہ اپنے آپ کو سرحدوں پر گھوڑے باندھنے سے اور اپنے سواریوں کو، اسلحہ کو تیار رکھو جتنی بھی تمہارے اندر طاقت ہے۔ یہ اقبال نے بیان کیا۔ لیکن مومن کا سب وسائل اور ہتھیار جمع کرنے کے باوجود پھر بھی بھروسہ اگر ہوتا ہے تو وہ خدا کی ذات پر ہوتا ہے۔ وہ ایمانی استقامت ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ اسلحے والے بھی میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو مومن کے پاس یہ اسلحہ، یہ ہتھیار، یہ سب کچھ وسیلہ ہوتا ہے، لیکن یقین اور بھروسہ اگر ہوتا ہے تو صرف خدا کی ذات پر ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اقبال کہتے ہیں کہ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ کہا کہ قوموں کا مستقبل کوئی نہیں جانتا، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا۔ یہ ایک پیچیدہ راز ہے، لیکن اگر مومن میں فراست ہو، یعنی وہ بصیرت جو ایمان سے آتی ہے، تو اسے صرف اشارہ کافی ہے، پوری تفصیل کی ضرورت نہیں۔ بس اب اس کے بعد جو آخری شعر ہے، اس کے بعد پھر ہم ایک اور نظم ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں اخلاص عمل مانگ نیا گانے کہن سے، نیا گانے کہن سے۔ اخلاص عمل کا اخلاص، پیورٹی، سنسیریٹی، یہ کس سے مانگ؟ اسلاف سے مانگ، اپنے بزرگوں سے مانگ۔ شاہاں چے عجب گر بنوازن گدارا۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو
آخری مصرع ہے نا، اس میں اللہ سے امید کا ایک اظہار اقبال کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر تو درویش بن کر، گدا بن کر، فقیر بن کر اگر تو خالص نیت سے اللہ سے اگر تو مانگے، اگر تو اللہ سے سوال کرے، اگر تو اللہ سے یہ سوال کرے، تو اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو وہ ضرور تجھے نوازے گا. وہ تجھے کیوں نہیں نوازے گا؟ تو اس سے مانگ. لیکن اخلاص عمل وہ تیرا جو ہے وہ نیاگان کہن سے، وہ وہاں سے سیکھ، اپنے بڑوں سے سیکھ، اسلاف سے سیکھ. اور پھر جب اخلاص کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ رب سے مانگے گا، وہ رب تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، وہ تجھے کیوں نہیں دے گا. اب اس کے بعد آئیے، میں وقت ہمارے پاس چونکہ کم ہوتا ہے تو میں اس سے بھی آگے چلتا ہوں. اور بڑی مشہور نظم ہے اقبال کی، یہ آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، ذرا اس پر ہم بات کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. یعنی تیرے اسلاف وہ درخشاں کہکشاں تھے جن کی چمک سے دنیا روشن تھی، اور تو اسی نسل کی ایک بجھی ہوئی کڑی ہے. کہ مسلم نوجوان کبھی اس میں تدبر کر، سوچ ذرا کہ وہ کیا آسمان تھا، وہ کیا کہکشاں تھی، کہ جس کہکشاں سے، جس آسمان سے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا ہے، بجھی ہوئی ایک تو کڑی ہے. ذرا اس پر اے نوجوان تو غور کر، تو سوچ. آگے فرماتے ہیں کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. یہ دارا کا ذکر دوسری مرتبہ آ رہا ہے. یہ دارا سوم یہ ایران کا وہ بادشاہ تھا کہ جن کی سلطنت دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے مارکہ قادسیہ میں، جنگ قادسیہ میں اس سلطنت کو خاک میں ملا کر رکھ دیا تھا مسلمانوں. تو اقبال اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اے نوجوان، تجھے معلوم ہے کہ تجھے کس قوم نے اپنے آغوش محبت میں پالا ہے. یہاں پر آغوش محبت یہ نہیں کہ گود میں لے کر پالا، مطلب یہ ہے کہ تو ایسی قوم اور ایسی تاریخ سے تعلق رکھتا ہے کہ جس نے دارا، جو ایران کا بادشاہ تھا اور بڑی سلطنت تھی، تیرے بڑوں نے، تیرے اسلاف نے ان کے غرور اور تکبر کو خاک میں ملا کر رکھ دیا تھا. تو اس اسلاف سے اور اس تاریخ سے تیرا تعلق ہے، ذرا اس پر غور تو کر. لیکن ہمارے نوجوان تو تاریخ سے ہی واقف نہیں ہیں اور زبان سے بھی واقف نہیں ہے. اب تو یہ ایک علیحدہ مرثیہ ہے اور ایک علیحدہ افسوس اور دکھ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی زبان ہی نہیں سکھا رہے. یعنی وہ زبان اردو ہے، فارسی ہے، عربی، ہمارا لٹریچر اسی میں ہے. مولانا روم کو آپ پڑھیں، حافظ شیرازی کو پڑھیں، اقبال کو پڑھیں تو وہ فارسی میں ملتے ہیں. اور انہی میں جو تلمیحات استعمال ہوتی ہیں اور آیات کے حصے استعمال ہوتے ہیں، وہ آپ دیکھیے کہ انہی کے کلاموں میں آپ کو ملیں گے. اقبال نے تو بہت ہی زیادہ قرآن مجید کی آیات کو استعمال کیا ہے، احادیث کو استعمال کیا ہے. تو ہم تو اپنے بچوں کو ہی خود ہی اپنی تہذیب اور اپنی تاریخ سے ناواقف رکھے ہوئے، اور پھر بچے جو بن کر ہمارے سامنے آتے ہیں تو بڑھاپے میں پھر افسوس بھی ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے ان کو کیا سکھایا، کیا پڑھایا ہم نے. اب دیکھیے آگے اقبال کہتے ہیں، تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ. یعنی تہذیب کو جنم دینے والے، تمدن آفری، تمدن سے مراد تہذیب، تہذیب کو پیدا کرنے والے، اور دنیا کی حکمرانی کا قانون ان لوگوں نے دیا. یہ کون لوگ تھے؟ کہ وہ صحرائے عرب، جسے دنیا اونٹ چرانے والوں کی بستی سمجھتی تھی نا، وہ تہذیب عالم کی جنم گاہ بنی. دنیا کی تہذیب وہاں پر پلی، وہاں پر پیدا ہوئی، وہ جنم گاہ تھی، اس کی جنم بھومی تھی اس کی، کہ جہاں پر تہذیب عالم وجود میں آئی. وہ کون سی زمین؟ وہ عرب کی،
وہ مکہ کی سرزمین جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا۔ تو اقبال اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ وہی دنیا کو قانون اور نظام حکومت دینے کا گہوارہ اور مرکز بنا۔ مقصد کیا کہنے کا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ عظمت وسائل سے نہیں، کردار اور ایمان سے آتی ہے۔ وسائل کے پیچھے، مادیت کے پیچھے بھاگتے رہو تو اس سے انسان کو ڈگنیٹی نہیں ملتی۔ ڈگنیٹی کردار اور اخلاق سے انسان کو اور ایمان سے ملتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چے آید روئے زیبا را۔ کمال ہے۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اقتدار بھی تھا، حکومت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس میں بھی فقر اور درویشی موجود تھی۔ یعنی ان مسلمانوں کی جو باطنی عظمت تھی نا، وہ ایسی تھی کہ دنیاوی شان و شوکت کے درمیان رہ کر بھی وہ فقر و درویشی پر فخر کرتے تھے۔ اب یہ جو دوسرا مصرع ہے فارسی میں، اس میں تو کمال کی بات کہہ دی۔ کہتے ہیں کہ جیسے خوبصورت چہرے کو بناوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی نا، بآب و رنگ و خال و خط چے آید روئے زیبارا، جو خوبصورت چہرہ ہوتا ہے اسے آب کی، رنگ کی، خال و خط کی یعنی میک اپ کی، ان چیزوں کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بناوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی خوبصورت چہروں کو۔ اور اسی طرح اقبال کہتے ہیں کہ جو کردار ہوتا ہے نا، کردار کو ظاہری زینت، زیب، اس کی بالکل حاجت نہیں ہوتی۔ کردار ہوتا ہے۔ الفقر فخری، آپ نے رسول اللہ نے فرمایا جو فقر ہے یہ میرا فخر ہے۔ اب اس فقر سے یہ مراد نہیں بے چارگی، بے بسی، غربت، مفلسی، یہ نہیں مراد۔ فقر کی اپنی شان ہے، اقبال نے اس کو اور کئی مقام پہ بیان کیا ہے۔ یہی ہے، آپ کے پاس امارت ہو، اقتدار ہو، کرسی ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، سب کچھ ہو، لیکن آپ کے اندر استغنا ہو، بے نیازی ہو، بے پرواہی ہو۔ دولت آ گئی ٹھیک ہے، نہیں ہے تو چلی گئی تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ ذرہ بھر کے لیے ایسی حالت اور کیفیت اپنے اوپر طاری نہ کرنا کہ جو انسان کو خدا سے غافل کر دے۔ یہ ہے الفقر فخری۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ دنیا میں ہم نے رہنا ہے، دین یہ تقاضا کہتا ہے کہ دنیا تم میں نہ رہے، دین کا تقاضا یہ ہے دنیا تم میں نہ رہے، تم دنیا میں رہو۔ یہی در حقیقت الفقر فخری ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ کہ یہ جو ایمان والے، اللہ والے تھے، یہ اتنے غیرت والے تھے کہ امیر کو بھی منعم سے مراد جو نعمت والا ہے، دینے والا ہے، اس کو بھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں یہ فقیر میری بخشش کو ٹھکرا نہ دے اور میں شرمندہ نہ ہو جاؤں کہیں۔ اب تو یہ ہے نا کہ فقیر مانگتا ہے آگے بڑھ کر، بلکہ اس کو جو منعم ہے، امیر ہے، وہ اس کو ڈانٹتا ہے کہ یہ کیا تم ہر وقت مانگتے رہتے ہو۔ لیکن یہ اللہ والوں کا مقام اور ان کی غیرت یہ تھی کہ جو امیر تھا وہ ڈرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جو ان کو پیش کر رہا ہوں یہ کہیں اس کو ٹھکرا نہ دیں اور مجھے اس سے شرمندگی کہیں نہ ہو۔ اس کے بعد اقبال کہتے ہیں، اب یہی نظم جاری ہے، اقبال کہتے ہیں کہ مگر تیرے تخیل سے اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ انکسار بھی ہے، عجز و انکساری بھی ہے، پھر کہتے ہیں کہ الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں لیکن حقیقت اس سے بھی بڑھ کر ہے جو تیرا ذہن سوچ سکے۔ یہ ایک عاجزی بھی ہے اور ایک للکار بھی ہے کہ اے نوجوان اپنی سوچ کے دائرے کو وسیع کر، اپنے اندر وسعت کو لا۔ اس سے آگے کہتے ہیں تجھے آباء سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ یعنی تو صرف باتیں کرتا ہے، وہ عمل کرتے تھے، تو ساکت و جامد ہے، وہ متحرک و فعال تھے۔ آسمان عظمت پر، آسمان رفعت پر تیرا اور ان کا کوئی موازنہ ہو ہی نہیں سکتا، کمپیریزن تو ہے ہی نہیں تمہارا اور تمہارے بڑوں کا۔ تم باتیں کرتے ہو، وہ عمل کرتے تھے،
تم ساکت اور جامد ہو، اسٹیٹک ہو، وہ متحرک اور وہ فعال تھے، تم ثابت ہو، وہ سیارہ تھے، تم بے حرکت ہو، وہ حرکت والے تھے، تو تمہارا اور ان کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی۔ آگے فرماتے ہیں گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اب یہاں پر جو نظم کا نوحہ ہے نا، مرثیہ، وہ اپنے عروج پر ہے۔ اقبال کہتے ہیں ہم نے خود اپنے ہاتھوں وہ میراث ضائع کر دی، وہ ورثہ ضائع کر دیا جو صدیوں کی محنت اور قربانی سے ہمیں ملا تھا۔ اس سے ہوا کیا؟ اس سے یہ ہوا کہ آسمان تاریخ نے ہمیں ثریا کی بلندی سے زمین پر پٹخ دیا، زمین پر مار دیا ہم کو۔ یہ ہماری حالت ہو گئی۔ یعنی ہم اگر دیکھیں اپنی تاریخ کو، اپنے اسلاف کو، تو عروج اور کمال پر وہ نظر آتے ہیں۔ ہم اپنی حالت کو دیکھیں تو ہم بالکل ہی پستی سے بھی نیچے کہیں پہنچ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد اقبال کیا کہتے ہیں؟ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ کہتے ہیں کہ سیاسی اقتدار کا جانا یہ اتنا بڑا غم نہیں ہے، اس لیے کہ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں۔ اصل المیہ کیا ہے، اصل دکھ کیا ہے جو اقبال بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دنیا آج بھی مجبور ہے کہ اسلامی اصولوں پر چلے، لیکن اس کے علاوہ کہتے ہیں راستہ کوئی نہیں ہے۔ دنیا ہمارے اسلام کے اصولوں کے محتاج ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم خود مسلمان ان اصولوں سے دور ہو گئے۔ ہمارا یہ المیہ، یہ دکھ ہے اقبال کا۔ وہ اقبال نے ایک جگہ کہا نا کہ ایک رات میں خدا کی بارگاہ میں رویا، گڑ گڑایا، اللہ سے میں نے پوچھا ہے اللہ کہ جو مسلمان ہیں یہ ذلیل و رسوا کیوں ہیں، یہ خوار کیوں ہیں؟ جواب کیا ملا؟ اللہ نے یعنی جواب، اب وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، اقبال ایک شاعرانہ انداز میں ایک دکھ اور درد کو بیان کرتے ہیں۔ بتایا کہ بھئی مسلمان ذلیل و رسوا خوار اس لیے ہیں کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک رات میں اللہ کی بارگاہ میں بہت گڑ گڑایا کہ مسلمان کیوں ذلیل و رسوا ہیں، تو ذلت و رسوائی کس وجہ سے؟ قرآن سے دوری۔ اب یہاں پر دیکھیے تو اقبال اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ اقتدار تو آتا جاتا رہتا ہے، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، سیاسی اقتدار یہ کوئی غم نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ المیہ کیا ہے؟ دنیا اسلامی اصولوں پر چلتی ہے، چلنا چاہتی ہے، دنیا کا اس کے سوا کوئی گزارا نہیں ہے، لیکن ہم مسلمان قرآن کے اور اسلام کے اصولوں سے دور ہیں۔ اب آگے فرماتے ہیں مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ یہ شعر سب سے زیادہ درد انگیز ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کے علمی خزانے، فلسفہ، طب، ریاضی، فلکیات، یہ سب کچھ یورپ کی لائبریریوں میں محفوظ ہے، وہاں پر پڑا ہوا ہے، اور یورپ انہی کو پڑھ کر ترقی کر رہا ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر میرا دل جو انسا ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کہ ہمارے آبا اور ہمارے اسلاف کا یہ لٹریچر، یہ سب کچھ یہ آج ان کی لائبریریوں میں ہے اور وہ اس کو پڑھ رہے ہیں، اس سے استفادہ کر رہے ہیں، اور جبکہ ہماری حالت کیا ہے کہ ہم زوال، علمی زوال، تحقیق، علم، اخلاق، ہم پستی میں پہنچ گئے۔ آخری شعر کیا ہے؟ بہت ہی خوبصورت ہے، اور یہ غنی کاشمیری کا شعر ہے جو اقبال نے یہاں پر بیان کیا۔ کہتے ہیں غنی روز سیاہ پیر کنعان را تماشا کن کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخا را۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں غنی ذرا دیکھ کنعان کے بوڑھے یعنی بزرگ حضرت یعقوب علیہ السلام کہ روز سیاہ پیر کنعان، کہ جو کنعان کے بزرگ تھے حضرت یعقوب، ان کے غم کے دن کیسے ہیں، ذرا اے غنی ذرا اس کو دیکھ تو صحیح۔ اور کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخا را، یہ زلیخا نہیں ہوتا، یہ زلیخا ہوتا ہے۔
کہتے ہیں لیکن یہی ان کی آنکھوں کی روشنی یعنی یوسف آخر کار زلیخا کی آنکھوں کی بھی روشنی بن جاتی ہے، یعنی جس سے یعقوب کی آنکھیں روشن ہوئی اسی نور نے ہی زلیخا کی آنکھوں کو بھی روشن کر دیا۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تصوف کی زبان میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ سالک ہیں، راہ حق پر چلنے والے ہیں، اور یوسف کون ہیں؟ وہ جمال الہی ہیں، اور زلیخا کون ہے؟ وہ نفس ہے۔ تو یہاں پر اقبال نے جو غنی کاشمیری کا شعر نقل کیا تو اس سے مراد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو راہ حق پر چلنے والا ہے وہ راہ حق پر چلنے والا ہے، وہ مضبوط ہے۔ زلیخا کیا ہے؟ نفس ہے، وہ کمزور ہے۔ لیکن جو جمال الہی ہے، یوسف ہے، یوسف کی روشنی اور نور اور حسن ہے، اس نے یعقوب کی آنکھوں کو بھی روشن کر دیا، اور یہی وہ نور ہے کہ جو کمزور سے کمزور نفس کو بھی طاقت دیتا ہے، اس کو بھی کھڑا کر دیتا ہے۔ یعنی کہنا مراد کیا ہے کہ بے شک ہم گرے ہوئے لوگ ہیں، ہم پست ہیں، لیکن اے نوجوان مسلم تو اس بات کی فکر نہ کر، اگر زلیخا نور حاصل کر سکتی ہے، وہ استفادہ کرتی ہے، وہ نور اس کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو ہم اگر خدا کی ذات سے تعلق جوڑیں گے، اس طرف رجوع کریں گے، جمال الہی کی طرف آئیں گے، تو کیا خدا ہمیں اپنا نور اور اپنی روشنی عطا نہیں کرے گا؟ لیکن یعقوب کے نقش قدم پر چلو، سالک بنو، راہ حق کو اختیار کرو، تمہارے سامنے دونوں راستے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط کرتے چلے جاؤ تو خدا اتنا ہی تمہارے لیے راستوں کو آسان کرتا جائے گا۔ اب یہاں پر آخر میں جو اقبال نے جاوید اقبال سے جو اپنے بیٹے اقبال سے جو خطاب کیا وہ میں بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اگرچہ میرا اپنا بھی خیال تھا کہ میں اپنا بھی کچھ کلام آپ کو سناؤں، اور یہ کلام کوئی 6 ماہ یا سال پہلے کا میرا کلام میرے واٹس ایپ ہسٹری میں موجود تھا، میں نے بڑی تلاش کے بعد اس کو نکالا، تو اس کلام سے یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس دور میں نے لکھا ہوگا۔ تو لیکن میں آج اسی پر ہی ختم کرتا ہوں جو ڈاکٹر جاوید اقبال کو جو نصیحت اقبال نے کی تھی، وہ یہ تھی کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ یعنی محبت میں، ایمان میں اپنی جو محبت اور ایمان کی دنیا ہے اس میں اپنا مرتبہ بنا، اپنا مقام بنا، نئے دور کی نئی صبح اور شام خود تخلیق کر۔ پھر اس کے بعد کہا کہ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ یعنی فطرت خاموش نہیں، بولتی ہے، لیکن سن صرف وہی سکتا ہے جسے دل فطرت شناس نصیب ہو۔ پھول کی خاموشی میں خدا کی تسبیح ہوتی ہے، لالے کے سکوت میں وجود کا راز ہے۔ اقبال کہتے ہیں اگر اللہ تجھے وہ دل جو فطرت کی زبان سمجھے تو اس خاموشی سے اپنا کلام نکال، اپنی شاعری، اپنا فلسفہ، اپنی بصیرت خود پیدا کر۔ آگے فرماتے ہیں کہ اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ شیشہ گرانے فرنگ سے مراد یعنی جو یورپی تہذیب و علم ہے اور وہاں کی جو تخلیق ہے، تو کہتے ہیں ان کا احسان نہ اٹھا، تیری جو اپنی مٹی ہے نا، خام مٹی، اس سے تو اپنی سراہی، اپنا پیالہ، یہ سب کچھ تو خود اپنا پیدا کر، اپنی مٹی پہ آپ ہی چلنا سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اب اس کے بعد اقبال کہتے ہیں آخری 2 شعر، میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر۔ اقبال کہتے ہیں میں انگور کی بیل ہوں
میری جو غزل ہے نا یہ میرا پھل ہے، اب تو میرے پھل سے وہ شراب نکال جو لالے کی اتنے سرخ ہو۔ اب یہ شراب سے مراد یعنی شراب حق جس کو کہا جاتا ہے، شراب محبت جس کو کہا جاتا ہے، عشق حقیقی خدا کی ذات سے تعلق، یعنی میرے کلام سے اپنا جذبہ، اپنا درد اور اپنا عشق پیدا کر۔ اور آخری شعر کیا ہے، اسی پر ہی ہم ختم کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ اقبال کے فلسفے کا لب لباب، یہ خلاصہ اقبال کے فلسفے کا۔ یعنی اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں کہ خودی یعنی اپنی ذات کو پہچان، اپنے وجود کا احساس، اپنی قدر و قیمت، اسے دنیا کے عوض مت بیچ، نہ دولت کے لیے، نہ شہرت کے لیے، نہ مغرب کی خوشنودی کے لیے۔ مادی لحاظ سے کمزور ہو جاؤ لیکن روحانی لحاظ سے کبھی کمزور اور غریب نہ ہو۔ مادی لحاظ سے کبھی بھی انسان جتنا بھی آگے بڑھتا چلا جائے تو پھر بھی انسان اپنے آپ کو بہت کمتر خیال کرتا ہے، لیکن علم، انسان کا کردار، روحانی لحاظ سے انسان کا سفر، یہ وہ ہے کہ جو انسان کو بلندیوں پر لے کر جاتا ہے۔ یہاں پہ اقبال نے، اس نظم میں اقبال نے اپنے بیٹے جاوید اقبال کو نصیحت کی ہے۔ آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، میں شرمندگی سے اپنا کلام نہیں سناتا کہ میں جب اقبال کا ذکر کروں اور علامہ کا کلام سناؤں وہ فارسی میں، اردو میں، تو اقبال کے سامنے بھلا میری کیا مجال کہ میں کوئی اپنی طرف سے کوئی بات پیش کر سکوں، لیکن میں نے سوچا تھا کہ اس مرتبہ میں آپ کو کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے سناؤں گا۔ تو یہیں تک ہی ہم آج رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے کہ آپ اس مجلس میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، سنتے ہیں، اور جو میں کہنا چاہتا ہوں اور جو میرا مقصود ہے، میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ تک وہ ضرور پہنچتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علماء سے، اپنے اسلاف سے، اپنے بزرگوں سے اور اپنی مٹی سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے مفکر، مدبر ہیں، ان کے ساتھ بھی اللہ ہمیں تعلق قائم کرنے کی توفیق دے اور ان سے بھی ہم استفادہ کریں، ان کے علم سے، ان کی حکمت سے، ان کی دانائی اور ان کی فراست سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔